غزہ کے محصور بچے، بوڑھے، خواتین زخموں سے چور، جن کے کندھے جنازوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، بھوک اور افلاس کی چکی میں اس قدر پس گئے ہیں کہ ان کی نحیف آنکھوں میں فقط ایک ہی امید کی کرن تھی کہ کوئی مسیحا آئے گا جو انہیں کھانے کو کچھ دے گا۔ مسیحا تو آیا، مگر اسرائیل کی بربریت نے ان مسیحوں کو بھی نہیں بخشا، اور غزہ کے محصور بچوں کے لیے دوا اور خوراک لے جانے والا گلوبل سمود فلوٹیلا دراصل جو ایک امید کا کارواں تھا، اسرائیلی بحریہ نے اس قافلے کو روک کر دوبارہ اپنی درندگی کا ثبوت فراہم کیا اور جہازوں کو گھیرے میں لے لیا۔ یہی نہیں بلکہ دنیا کے 43 ملکوں سے آئے کارکنوں کو بھی گرفتار کر لیا، جس میں پاکستان کی نمائندگی کرنے والے سینیٹر مشتاق احمد خان بھی شامل تھے۔ مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں اور ہماری پوسٹ کو لائک اور شیئر کریں۔ یہ آخر گلوبل سمود فلوٹیلا ہے کیا؟ آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ گلوبل سمود فلوٹیلا دنیا کے مختلف خطوں سے تعلق رکھنے والے رضاکاروں اور انسانی حقوق کے کارکنوں کا ایک بین الاقوامی قافلہ ہے، جس کا مقصد غزہ کی ناکہ بندی توڑنا اور وہاں محصور لاکھوں فلسطینیوں تک خوراک، دوائی اور دیگر امدادی سامان پہنچانا ہے۔ اس فلوٹیلا میں یورپ، ایشیا، افریقہ اور لاطینی امریکہ سمیت 43 ممالک کے نمائندے شامل ہیں۔ فلوٹیلا پر اسرائیلی حملہ ایک کارروائی نہیں بلکہ امن منصوبے پر براہ راست وار ہے۔ جس وقت دنیا ایک نئے امن منصوبے اور غزہ انٹرنیشنل ٹرانزیشنل اتھارٹی کے قیام پر بات کر رہی ہے، اسی وقت امدادی قافلوں کو روک کر اسرائیل نے یہ پیغام دیا کہ وہ انسانیت سے زیادہ جبر اور طاقت کی زبان بولتا ہے۔ یہ فلوٹیلا صرف خوراک اور دوائی کا قافلہ نہیں ہے بلکہ مظلوم فلسطینیوں کے لیے ایک امید کا پیغام ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج دنیا یہ سوال پوچھ رہی ہے کہ اگر 43 ملکوں کے کارکنان کو گرفتار کر کے انسانیت کی خدمت کو جرم بنا دیا جائے تو پھر امن منصوبہ کس کے لیے اور کس قیمت پر ہے؟ اسرائیل نے کھلے عام 43 ملکوں سے بالواسطہ طور پر پنگا لے لیا ہے، اور اس رویے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کسی سے بھی اچھے تعلقات رکھنے کی خواہش نہیں رکھتے۔ اگر فلسطینی نمائندگی کے بغیر کوئی نیا ڈھانچہ بنایا گیا تو یہ بھی ایک عارضی فارمولہ ہوگا جس سے کشیدگی مزید بڑھے گی، لیکن اگر یہ منصوبہ شفافیت، عوامی شمولیت اور انسانی حقوق کے احترام پر مبنی ہو تو یہی امن کی نئی بنیاد بن سکتا ہے۔